یہ پارہ نمبر 21 7واں رکوع جہاں ختم ہو رہا ہے، پارہ نمبر 21 کا 7واں رکوع جس جگہ ختم ہو رہا ہے، آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے، اور وہ مضمون بیان فرمایا ہے اپنی توحید کا جس کو اللہ نے پہلے کئی دفعہ بیان فرمایا ہے۔ ایک ہی چیز کو بار بار قرآن میں بیان کرنا، اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کوئی معلومات کی کتاب نہیں ہے، قرآن عبرت اور نصیحت کی کتاب ہے، قرآن زندگیوں میں انقلاب لانے کی کتاب ہے۔ اسی لیے اللہ پاک ایک بات کو بار بار بیان فرماتا ہے تاکہ دلوں میں بات گڑ جائے، راسخ ہو جائے، پختہ ہو جائے، اور ہمارے ایمان یقین اللہ کی ذات عالی پر پختہ ہو جائے۔ تو فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ زندگی، موت، رزق، یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور آگے فرمایا هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا ہوا ہے، کیا ان میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی ایک کام بھی کرتا ہو؟ مشرکین مکہ جن کو اللہ کا شریک بناتے تھے، اللہ فرماتا ہے ان میں سے کوئی ہو جو کسی مرے ہوئے کو زندہ کر دے، جو کسی کو پیدا کر دے، جو کسی کو روزی دے دے، جو کسی کو زندگی موت دے دے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بہت بلند و برتر ہے اس شرک سے جس شرک کا یہ لوگ ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، زندگی موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ موت اسی وقت آئے گی، اس سے پہلے یا اس کے بعد میں نہیں آئے گی۔ ہر وقت موت کی تیاری رکھنی چاہیے۔ شیطان نے ہم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ ہمیں مرنے میں بڑی دیر ہے۔ لوگوں کے اچانک مرنے کے واقعات سن کر پہلا خیال دل میں یہ آتا ہے کہ اس نے مرنا تھا، مجھے تو ابھی دیر ہے۔ اور مرنے والے بھی بہت سارے یہی خیال رکھتے تھے کہ یہ جو مر گیا ہے آدمی، اس کو تو مرنا تھا لیکن مجھے دیر ہے، اور وہ ایسے اچانک دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری موت دور ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، ہم اچانک پکڑتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایک دم موت آ جاتی ہے۔ لہذا زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ کسی لمحے بھی موت آئے تو ہم تیار ہوں، ہمیں اس میں پس و پیش نہ ہو کہ ہے موت آ گئی ہے۔ موت تو اللہ کی طرف سے مومن کے لیے تحفہ ہوتا ہے، لہذا زندگی کا ہر عمل سنت کے مطابق ہو۔ آگے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی جو کمائی کی ہے اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا، تاکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں اللہ ان میں سے کچھ کا مزہ انہیں چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں۔ یہاں ایک عجب مضمون بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں خشکی یا تری میں جو مصائب، جو قحط، جو زلزلے، جو وبائیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، ان کا سبب انسانوں کے گناہ ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں زلزلے کا سبب تو کوئی اور ہے۔ زمین کی پلیٹیں ہیں جو حرکت کرتی ہیں، تو ان خاص حرکت کرنے کی وجہ سے زمین میں زلزلہ آتا ہے۔ بارشیں ہیں، ان کا ایک سبب ہے کہ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، اوپر ایک خاص سطح پر جاتے ہیں جو منجمد ہو جاتے ہیں، پھر جب ان پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو پھر وہ پگھل جاتے ہیں، پھر نیچے بارش برستی ہے۔ تو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں چاہے طوفان آیا، بادل آئے اور بارش زور کی برسی، زلزلہ آیا،
اس کا اسباب دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سب کا سبب انسان کے گناہ ہیں۔ تو اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، ایک چیز کے دو سبب ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ اللہ نے دنیا کو ظاہری اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، دنیا کو اس طرح نہیں بنایا کہ ایک انسان دیکھے کہ اس کا ظاہری سبب ہی کوئی نہیں، خود بخود ہو رہا ہے، پھر تو ایک دم اللہ سمجھ میں آ جائے گا، ایمان بالغیب رہے گا ہی نہیں، سب کچھ نظر آ جائے گا کہ یہ تو اللہ نے کیا ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی سبب نہیں ہے۔ ہم دنیا کی جتنی چیزیں دیکھتے ہیں سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اس سبب کی وجہ سے کچھ ہوتا ہے، بغیر سبب کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ امتحان کے لیے ہے کہ دنیا کو اللہ نے سبب کی دنیا بنایا ہے، لیکن اس کے حقیقی اسباب میرے اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی چاہت ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ اس کے حکم سے زلزلہ آتا ہے، اس کے حکم سے وبائیں آتی ہیں، اس کے حکم سے پریشانیاں، قحط، بارشیں آتی ہیں، اور دنیا میں اللہ اس کا کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے اور ان سبب کو طبیعی اسباب کے تحت کر دیتا ہے۔ انسان جس سے یہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی چیزیں اس کا اسباب ہیں، لیکن اصل سبب اللہ کا حکم ہے۔ ایک بات یہ ہمارے سامنے آئی، لہذا جو موجودہ ہماری کورونا کی وبا ہے، اس کے پس پردہ انسان کے گناہ ہیں۔ ظاہری اسباب کچھ بھی ہو جائیں لیکن حقیقت میں گناہ ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو جانے کے بعد انسان کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں۔ ایک اور بات یہاں البتہ قابل اعتراض بنتی ہے کہ اگر پریشانیوں، وباؤں، مصیبتوں، تکلیفوں، بیماریوں کا آنا گناہوں کی وجہ سے ہے، تو انبیاء علیہ السلام پر بھی تکلیفیں آئیں، اللہ کے نیک بندوں پر بھی آئیں اور آ رہی ہیں، آتی رہیں گی۔ ان کے کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی تو گناہوں سے بالکل معصوم ہوتا ہے، اس کا تو ایک گناہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، جو پریشانی آتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک برائے عذاب ہوتی ہے، ایک برائے آزمائش ہوتی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے پریشانی بھیجتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اس انسان کو آزمانے کے لیے بھیجتا ہے۔ تو جس انسان کے اوپر گناہوں کی وجہ سے بھیجتا ہے وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور جس انسان کو اللہ آزمانے کے لیے، رفع درجات کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے پریشانیاں بھیجتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہوتا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیسے محسوس ہوگا؟ یہ وہ نقطہ ہے جو کافی عرصے تک میرے ذہن میں بھی اٹکتا رہا کہ اس کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا کہ اس پر جو پریشانی آئی ہوئی ہے یہ عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ اس کا جواب ملا ایک تفسیر میں، تو انہوں نے لکھا کہ اس کا جواب یہ ہے، جب انسان پر پریشانی تکلیف آتی ہے، اگر اس پریشانی تکلیف کی وجہ سے اس کا اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہے، یہ رضا بالقضاء کے فیصلے پر، رضا بالقضاء کے قانون پر پوری طرح عمل پہ رہا ہے، دل میں اللہ سے کوئی شکوہ شکایت پیدا نہیں ہو رہا، اللہ کے فیصلوں پر 100% راضی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اس سے دعائیں مانگ رہا ہے، اس کو پکار رہا ہے، اور اس پر کسی شکوہ شکایت کو لائے بغیر اس کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہوئے اس کے ساتھ لو لگانے میں مشغول ہے، اطاعت والی زندگی میں لگا ہوا ہے، پھر مطلب یہ ہے کہ اللہ نے درجات کو بلند کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور اگر پریشانی کے آتے ہی دل میں اللہ پر شکوے شکایات، اللہ پر اعتراضات دل میں، اور اللہ سے دوری ہونا شروع ہو گئی، اللہ سے بد دلی ہونا شروع ہو گئی، اب دعاؤں عبادتوں میں دل بھی نہیں کرتا، دل گویا کہ نعوذ باللہ اللہ سے کچھ نالاں سا ہے، اور یہ اللہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ عذاب کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے، لیکن اگر کبھی پریشانی آئے، سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف دوڑنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب مصلی کی طرف دوڑنا چاہیے۔ قرآن خود کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگو اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ کی طرف دوڑنا، اللہ کے دین کی طرف دوڑنا ہے، عبادت کی طرف دوڑنا ہے، مصلی کی طرف دوڑنا ہے، دعاؤں کی طرف دوڑنا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کی طرف دوڑنا ہے۔ اگر ایسی دوڑ نصیب ہو گئی تو یہ پریشانی بھی نعمت ہے، اور اگر پریشانی کے آنے پر دل میں اللہ پر شکوے شکایتیں شروع ہو گئے، یہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، فلاں تو ایسی خوشحالی میں ہے اور ہمارے ساتھ یہ ہوا، میں بے قصور تھا اور میرے ساتھ یہ ہو گیا،
جب ایسا ہو گیا اور دعائیں بھی اللہ سے نہیں مانگ رہا، اللہ کے فیصلوں پر راضی بھی نہیں ہو رہا، اس کی اطاعت میں بھی آگے نہیں بڑھ رہا، پھر اللہ کی پکڑ میں ہی آیا ہوا ہے۔ یہ نقطے واضح ہو گئے۔ ایک نقطہ اور رہ جاتا ہے کہ بعض دفعہ انسان پر کوئی پریشانی آئی ہوتی ہے اور بظاہر اس کا کوئی جرم بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک سوال میرے ذہن میں آتا تھا کہ ایک آدمی کو مثلاً جیل بھیج دیا جاتا ہے اور وہ بالکل بے قصور سا ہوتا ہے، یعنی اس پر غلط مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے، بلا وجہ اس کو ڈال دیا جاتا ہے، تو بظاہر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس پر پریشانی آئی ہے لیکن اس کا جرم کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ اس پریشانی کے آنے کے بعد یہ پریشانی اس کے لیے آزمائش ہے یا عذاب ہے۔ اگر تو پریشانی اس کے لیے آزمائش ہے، یعنی پریشانی کے آنے کے بعد اللہ کے فیصلے پر راضی ہے، دعائیں مانگنا اللہ کے فیصلے کے پر راضی ہونے کے خلاف نہیں ہے، یہ اندر سے اللہ پر اعتراض نہیں کر رہا، اندر سے اللہ پر نالاں شکوے شکایتیں نہیں ہیں اندر سے، اور اللہ سے لو لگانے میں لگا ہوا ہے، دعائیں مانگنے میں لگا ہوا ہے، نفلوں میں لگا ہوا ہے، اسے کہہ رہا ہے اللہ تو راضی ہے تو کوئی بات نہیں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر جب تکلیف آئی تھی، پریشانی آئی تھی طائف کے موقع پر، اور بڑی پریشانی آئی تھی کہ کافروں نے بدبختوں نے اتنے پتھر مارے کہ میرے آقا کے جوتے خون سے رنگین کیا ہو گئے، جوتوں سے خون کی وجہ سے جوتوں سے چپک چپک کی آواز آنے لگی، اتنی بڑی ہستی پر آزمائش۔ تو اللہ کے نبی پر کیا تھا؟ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں تیرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہوں، تیرے آگے شکوہ شکایت کرتا ہوں، تجھے پکارتا ہوں۔ پھر اس دعا کے آخر میں ہے کہ یا اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو پھر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہاں تیری عافیت مجھے پسند ہے، لیکن اگر تو مجھ سے راضی ہے تو پھر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب، اے اللہ تو راضی رہے بھلا سارا جہان ناراض ہو جائے، اے اللہ تو ایسا ہو کہ تو خوش ہو پھر بھلا سارا جہان ہم سے غصے ہو جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی پر پریشانی آئی لیکن دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو جس انسان پر کوئی بظاہر سبب کوئی نہیں تھا اور مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، وہ کھڑا ہوا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ کھڑا ہوا ہے اور اس کو پولیس نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، وہ کھڑا ہوا ہے اچانک کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا، اس کا بظاہر کوئی جرم نہیں ہے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر تو یہ تکلیف اس کے لیے پریشانی بن رہی ہے تو اس کی وجہ کوئی اور ہے، اور اگر یہ پریشانی اس کے لیے آزمائش بن رہی ہے، یعنی یہ اس میں اللہ کے ساتھ جڑ رہا ہے، تو اس کی وجہ کوئی اور ہے۔ ان کی جو وجہ اور ہے وہ کیا ہے؟ اگر پریشانی تکلیف ایسی آئی کہ بظاہر کوئی سبب نہیں تھا اور اس کے بعد پھر عذاب کی شکل بن گئی، یعنی اللہ سے دور ہوتا چلا گیا، تو پھر یہ اس کے کسی ایسے گناہ کی سزا ہے جو گناہ پہلے کیا تھا اور نتیجہ آج نکلا ہے۔ اور اگر یہ اللہ کے قرب میں آگے بڑھ رہا ہے ناگہانی آفت اور پریشانی کی وجہ سے، پھر میرے رب نے اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اس پر اچانک پریشانی ڈالی ہے، اور پریشانیوں کا آنا، آزمائشوں کا آنا یہ انسان کے گناہگار ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ پریشانیوں اور آزمائشوں کے آنے کے بعد اس کے دل کی کیفیت بتاتی ہے کہ اللہ ناراض ہے یا اللہ راضی ہے، دل سے اللہ پر خوش ہے یا اللہ پر شکوے شکایتیں ہیں، اللہ سے نالاں ہے، دل سے اللہ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اطاعت میں، نفلوں میں، دعاؤں میں، آہوزاری میں، یا اللہ سے دور ہو رہا ہے۔ اس کا طرز عمل بتائے گا کہ اللہ ناراض ہے یا اللہ اس سے راضی ہے۔ ورنہ آزمائشیں تو جتنی انبیاء پر رہی ہیں ایسے کسی پر بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں، پھر جو ان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، پھر جو ان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ میرے آقا کی حدیث ہے اوذیت فی اللہ ما لم یوذ احدا واخفت فی اللہ ما لم یخف احد، مجھے اللہ کے نام پر اتنی تکلیف دی گئی کہ اتنی کسی کو نہیں دی گئی، اور مجھے اللہ کے نام پر اتنا ڈرایا گیا کہ اتنا کسی کو خوف و گھبراہٹ میں ڈالنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اللہ کے نبی سے بڑا مقرب دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ آزمائشیں آپ پر بھی آئی ہیں لیکن وہ آزمائشیں تھیں، عذاب نہیں تھے۔ تو یہ میرے اور آپ کے کرنے کا کام ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو دل کی سوئی کدھر جاتی ہے؟ اللہ کی شکوے شکایتوں اور اسے نافرمانی اور اس سے نالاں ہونے کی طرف، یا اس سے راضی ہونے اور اس کی طرف دوڑنے کی طرف؟
بس وہی فیصلہ کر دے گا کہ یہ آزمائش ہے، یہ عذاب ہے۔ فرمایا تمہارے گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، آتی کس لیے ہیں؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تمہارے اعمال کا بدلہ دنیا میں چکھانے کے لیے، اور کچھ بدلہ چکھانے کے لیے، باقی آخرت میں ہے۔ لیکن یہ پریشانی دنیا میں آ جانا گناہگار کے لیے بھی نعمت ہوتی ہے۔ اگر نیک آدمی پر پریشانی آئی تو چلو آزمائش ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، مقرب ہوگا، مزید قرب میں آگے بڑھے گا۔ اگر گناہگار پر اس کے گناہوں کی وجہ سے بھی پریشانی آ گئی، اگرچہ وہ عذاب کی شکل میں تھی، لیکن یہ بھی ایک لحاظ سے اللہ کی نعمت ہے، جس کو اللہ نے لعلہم یرجعون میں بیان فرمایا۔ لعلہم یرجعون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے اوپر تکلیفیں بھیجتا ہوں، لعلہم یرجعون، تاکہ تم توبہ کر لو، تاکہ تم میری طرف لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ میری طرف۔ تمہیں دکھ پہنچے گا، تکلیف پہنچے گی، آہیں بھرو گے، مجھے پکارو گے، میرے سے تم تھا تعلق جڑ جائے گا، تھوڑی سی تکلیف دی ہے، میرے سے تم جڑ گئے، یہ بھی تمہاری کامیابی ہے۔ اور بڑا کم بخت ہے وہ انسان جو تکلیف میں بھی اللہ سے نہ جڑ سکے، تکلیف کے آنے کے بعد بھی اللہ سے دور ہو جائے، ایسے اللہ سے شکوے شکایتیں کرتا پھرے جیسے نعوذ باللہ اللہ اس کا محتاج تھا، اللہ کو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا؟ بھائی تو مخلوق ہے، وہ خالق ہے، جو تیرے اعمال ہیں اگر اس پر میرا رب فیصلے کرے تو دنیا میں شکل دکھانے کے قابل نہ رہے انسان۔ ہم سب پر، یہ یہاں سے شروع کر کے پھر یہیں پہنچ کر ہم سب پر میرے رب کی ستاری کی چادر ہے، اس کی وجہ سے آپ کے دلوں میں میری محبت، میرے دل میں آپ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ستاری کی چادر تھوڑی سی سرکا دے، واللہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ یہ تو اس کی رحمتیں ہیں، پردے ڈال رکھے ہیں، بس نظام چلا ہوا ہے۔ تو وہ بڑا دھوکہ کھایا ہوا انسان ہے جو سمجھے میں کوئی چیز ہوں اور میری اندر کوئی خوبی ہے، اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے۔ یہی صحیح بات ہے کہ اس کے رب کی رحمت ہے، اس کی وجہ سے کہانی بس چل رہی ہے، کام چلا ہوا ہے، اس کی رحمت ختم، میں تو زیرو سے بھی نیچے ہوں۔ تو جب انسان کا خیال یہ رہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس اس کا فضل چل رہا ہے، تو میرے رب کی چادر بھی تنی ہی رہتی ہے۔ اور جب وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں میں بھی کوئی چیز ہوں، تو بعض دفعہ تو اللہ ڈھیل دے دیتا ہے کہ نہیں پکڑتا، چلتا رہتا ہے، اور کبھی اللہ اس کو اس کی حقیقت دکھلا دیتا ہے کہ تیری کیا اوقات ہے، اس کو دن کو تارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی سب حقائق کھل جاتے ہیں۔ چنانچہ اصل بات یہ ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ آگے فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُهُم مُشْرِکِینَ، میرے پیغمبر ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ سابقہ پچھلی قوموں، گزشتہ اقوام اور ملل کی سیرت اور ان کی تاریخ پڑھنے سے انسان میں آخرت کا خیال پیدا ہوتا ہے، انسان میں خوف الہی پیدا ہوتا ہے، موت کی تیاری کے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، تاریخ پڑھنے سے محسوس ہوتا ہے کیسے بڑے بڑے بادشاہ آئے اور ان کے کیسے آگے پیچھے ہٹو بچو کا شور ہوتا تھا، دنیا میں نام و نمود تھی ان کی، دبدبا تھا، روب تھا، اور آج کچھ بھی نہیں ہے۔ کہاں چلے گئے وہ جن کے نام سے لوگ ڈرتے تھے، جن کے ایک آرڈر پر لوگوں کو تحقیق کر دیا جاتا تھا، جیل کی بند کوٹھڑیوں میں بند کر دیا جاتا تھا، آج وہ بھی نہیں رہے، جن کو بند کیا جاتا تھا وہ بھی نہیں رہے، سب اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ پہلے یہاں دنیا آباد تھی، لوگ آباد تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی ہم ہیں، وہ کوئی پہلے قومیں ہوں گی جو آئی ہوں گی اور مر گئی ہوں گی، ہم تو جینے والے ہیں۔ بالکل ایسے ہی آج ہم دھوکے میں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے کچھ لوگ آئے، وہ آئے اور مر گئے، بس ہم ہی ہم ہیں۔ ایک دن آئے گا آج سے ٹھیک 100 سال بعد، ہم میں سے ایک بھی نہیں ہوگا۔ آج سن 2021 ہے، 2121 میں ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا۔ کیسے تلخ حقائق ہے کہ ایک منٹ کے لیے آدمی تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ جب 2121 ہوگا میں یقیناً اس دنیا میں نہیں ہوگا، لیکن دنیا ہوگی۔ اس لیے کہ قیامت کو بظاہر جو آثار ہیں احادیث کی روشنی میں 100 سال سے زیادہ عرصہ باقی ہے، اور ابھی قیامت نہیں آئی ہوگی، دنیا رہتی ہوگی، خلقت ہوگی، بازار ہوں گے، رشتہ داریاں ہوں گی، شادیاں خوشیاں ہوں گی،
بازاروں میں آنا جانا ہوگا، قبرستان میں لوگ دفن بھی ہو رہے ہوں گے، لیکن ہماری قبر کا نشان بھی نہیں ہوگا، ہم مٹ چکے ہوں گے، ہماری اولادیں بھی مٹ چکی ہوں گی، اور وہ دن آنے کو ہے، ہم اسی دن کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، ہم نے ادھر ہی رہنا ہے۔ نہیں میرے عزیز بھائیو، انہی گھروں سے جنازے نکلیں گے جنہیں گھروں میں ہم آرام سے سوتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا سب یہاں سے چلے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت کمیل کو ساتھ لیا، قبرستان گئے، کہا بتاؤ تمہارا کیا ہوا قبرستان والو؟ پھر حضرت کمیل سے کہا کہ میں بتاؤں کہ اگر یہ بولتے ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ ان کو کہا حضرت علی نے کہ ہم پہلے آپ کو اپنا حال بتاتے ہیں، تم چلے گئے، پیچھے عورتوں نے دوسرے شوہر کر لیے، تمہارے مال پیچھے تقسیم کر دیے گئے، دنیا ویسے ہی چل رہی ہے۔ پھر کہا کمیل اگر یہ بولتے ہوتے تو میں بتاؤں یہ کیا بولتے؟ یہ بولتے کہ اصل زاد راہ آخرت کا ہے، اصل آخرت کی تیاری اور نیک عمل ہے، یہ ہمیں بتاتے۔ تو میرے عزیز بھائیو، کبھی کبھی قبرستان جا کر اس خیال سے وہاں ٹھہر جانا چاہیے، ایک دن میں اسی قبر کے نیچے ہوں گا، اور یہاں ہم نیچے چلے جائیں گے، باہر دنیا میں ایسی ریل پیل چلتی رہے گی جیسے پہلے چلتی ہے۔ ہمارے جانے سے کیا ہوگا؟ دنیا میں نظام سب چلتا رہے گا، بہن بھائی سب اپنا نظام چلاتے رہیں گے، لیکن ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ بہن بھائی سب آ کے رویا کریں گے، عزیز و اقربا جان کھویا کریں گے، ہمیں آنسوؤں میں ڈبویا کریں گے، بڑے بے خبر ہم تو سویا کریں گے۔ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ کوئی پھول چادر چڑھاتا رہے گا، کوئی شمع تربت جلاتا رہے گا، تعلق جو دنیا سے جاتا رہے گا، نہ رشتہ رہے گا نہ ناتا رہے گا۔ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ امیروں وزیروں کے دربار ہوں گے، یہ سارا نظام ایسے چلے گا، ان کے باغات ہوں گے، پارک ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، پر اہل تماشا سے بازار ہوں گے، جیسے آج بازار پر ہیں ایسے ہی بازار پر ہوں گے، ہمارے لیے سب یہ بیکار ہوں گے۔ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ یہ دن آنے کو ہے میرے عزیز بھائیو، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن ہم یہاں پر نہیں ہوں گے۔ تو اس دن کی تیاری کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، دھوکے کی زندگی سے اللہ بچائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا مسجدوں میں بیٹھنا ہے، مسجدوں کا رخ ہے، یہاں آنا ہے، یہی کوئی ٹمٹماتے چراغ ہیں مسجدوں کے حلقے جو انسان میں کچھ ایمانی روح بھر دیتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں سارا دن جو گزرتا ہے دنیا کے ماحول میں، نہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، نہ یہ سوچ ہوتی ہے، نہ یہ خیالات ہوتے ہیں، نہ انسان کا اس طرف ذہن چلتا ہے۔ سارا دن دنیا 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 چلتی ہے۔ شام کو میں اور آپ تھوڑی دیر اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، مجھے بھی یہ باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اصل آخرت کی زندگی ہے، آپ کو یہ باتیں سننے کا موقع ملتا ہے۔ اگر یہ ہمارے حلقے مسجدوں کا رخ برقرار رہا تو کبھی نہ کبھی دل کی سوئی بھی سیدھی ہو جائے گی، اور اگر یہ بھی چھوٹ گئے، مساجد ختم ہوگی، مساجد کے رخ ختم ہو گئے، ان حلقوں میں آمد ختم ہوگی، دینی باتوں کا سننا ختم ہو گیا، پھر ایسی تاریک وادیوں میں جا گریں گے کہ واپسی کا خیال بھی نہیں آئے گا اور ہوش بھی نہیں آئے گا۔ اس وقت آنکھ کھلے گی جس وقت موت سے جانے کا وقت ہوگا، دنیا سے جا کر موت کے وقت قبر کی گڑھے میں اترنے کا وقت ہوگا، پھر خیال آئے گا لیکن بے سود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میری بھی آخرت کی آنکھیں کھول دے، آپ حضرت کی کھول دے، ہمیں آخرت والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں بھی ایسے اکٹھا فرمائے جیسے یہاں اکٹھا کیا ہوا ہے۔